میں نے جتنی گفتگو کی ہے وہ تھے 5 مختلف عنوانات۔ پہلا تھا تجارت کی اجازت اور رزق حلال کی طلب، اس کے اندر میں نے بہت سارے سب ہیڈنگز ڈیل کیے۔ نمبر 2، خرید و فروخت کے احکام کی تفصیل، جس کو میں نے حدیث اور فقہ کی کتابوں میں کتاب البیوع کے عنوان سے بھی منشن کیا کہ پوری ڈیٹیل کتابوں میں موجود۔ تیسری چیز ہے شرکت اور مضاربت۔ چوتھی چیز ہے مزدوروں کے فرائض اور ان کے حقوق۔ اور 5ویں چیز ہے قرض اور قرض کے متعلقات، اس کے ساتھ تعلق رکھنے والی چیز۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ہمارا آج کا موضوع نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تجارت کے اصول اور طریقہ کار ہے۔ اسی مناسبت سے میں نے آپ کے سامنے سورۃ ایلاف، جسے سورۃ قریش بھی کہتے ہیں، قرآن شریف میں سے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اس سورت میں 2 مختلف موسموں میں 2 مختلف ملکوں اور علاقوں کی طرف قریش کا سفر کرنا بغرض تجارت، اس کا ذکر فرمایا ہے۔ قریش سردی کے موسم میں یمن کا سفر کرتے تھے اور گرمی کے موسم میں شام کا سفر کرتے تھے، اور ان دونوں سفروں کا مقصد تجارت ہوتا تھا، اور تجارت کے لیے یہ دونوں سفر اختیار کرنے میں موسموں کو بھی ملحوظ رکھا جاتا تھا اور اس علاقے کی فصلوں کو بھی ملحوظ رکھا جاتا تھا۔ اگرچہ یہ صورت اپنے وقوع اور سیاق و سباق کے اعتبار سے سرسری طور پہ بندہ پڑھتا ہے، محض ایک ثواب یا کنٹیکسٹ کے حوالے سے، ایک قریش کے حوالے سے صورت سمجھی جا رہی ہے، لیکن یہ موسم، یہ ملک، یہ فصلیں اور ان کو ترجیح دینا، یہ تجارتی سوٹیبلٹی اور تجارتی ترجیحات، ان کو اختیار کرنے کے لیے بہت بڑی بنیاد ہے۔ اور اسی طرح قرآن شریف کے اندر باقاعدہ تجارت کا لفظ بھی موجود ہے۔ اللہ کریم جل شانہ قرآن شریف میں یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، یہ ارشاد سورۃ نساء آیت نمبر 29 میں فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے مت کھاؤ، سوائے اس کے کہ آپس کی رضامندی کے ساتھ تم تجارت کیا کرو۔ اس میں واضح ثبوت موجود ہے کہ باہمی رضامندی کے ساتھ لین دین کرنا اور تجارت کرنا، اس کی حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے، اور باطل طریقے سے ایک دوسرے کا مال ہڑپ کرنا، اس کو کنڈم کیا جا رہا ہے اور اس کی مخالفت کی جا رہی ہے۔ تجارت وہ مقدس پیشہ ہے کہ اس کی جو تقدیس ہے سب سے زیادہ اس سے ثابت ہوتی ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود تجارت فرمائی ہے۔ جیسا کہ محترم بختیاری صاحب نے تھوڑے سے لفظوں میں بہت ساری بات کہہ دی تھی کہ یہ تو انبیاء کا پیشہ ہے، اور خاص طور سے خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیشہ ہے، اور اسی وجہ سے آپ کے جو صادق اور امین ہونے کی شہرت ہے وہ دنیا کے اندر پھیلی۔ اگرچہ صادق ہونے کا تعلق دیگر معاملات سے بھی ہے کہ ہرقل بادشاہ نے جب ایک تاجر سے ہی پوچھا تھا جو تجارت کرنے کے لیے روم کے ملک میں گئے ہوئے تھے، وہ قریش کے تاجروں کے سردار تھے، ان کا نام ابو سفیان تھا، اس وقت وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو اس نے پوچھا تھا کہ سنا ہے تمہارے علاقے میں کسی نے نبوت کا اعلان کیا ہے۔ تو اس نے 10 سوال کیے تھے، ان میں سے ایک سوال یہ بھی تھا کہ کیا تم لوگوں نے کبھی ان کو جھوٹ بولتے بھی سنا ہے؟ اس اعلان سے، اعلان نبوت سے پہلے کبھی ان کا کوئی جھوٹ بھی پکڑا ہے؟ تو اس وقت انہوں نے جواب دیا تھا کہ نہیں، وہ ہمیشہ سچ بولتے ہیں۔ اور تقدس کے علاوہ ملکی اہمیت کے حوالے سے بھی صنعت، زراعت اور تجارت، یہ 3 پیشے اور 3 کام ایسے ہیں کہ یہ کسی بھی ملک کی معیشت کو سٹیئر کرنے والے اور اس کے سٹیئرنگ پہ بیٹھ کے اس کی گاڑی کو چلانے والے 3 شعبے: صنعت، زراعت اور تجارت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تجارت کے بارے میں بطور خاص ارشاد فرماتے ہیں کہ 9 اعشار رزق فی التجارت، 10 میں سے 9 حصے رزق اللہ تعالیٰ نے تجارت کے اندر پوشیدہ رکھا ہے۔ یہ حدیث جامع صغیر میں علامہ سیوطی نے حدیث نمبر 3296 کے طور پر نقل فرمائی ہے۔ اس کے بعد تجارت کا جو میں نے بیسک ثبوت اور اس کی اہمیت بیان کی ہے، دوسرے نمبر پر جو چیز آتی ہے
وہ ہے رزق حلال طلب کرنا اور اس کے لیے کوشش کرنا۔ تجارت کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ رزق کو طلب کیا جائے، لیکن تجارت کو اگر اس طریقے سے اختیار کیا جائے، ان اصولوں کے مطابق تجارت کی جائے جن میں رزق حلال کو ملحوظ رکھا جائے اور حرام کے شائبے سے بھی بچا جائے، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ طیب ہے، پاک ہے، اور وہ طیب اور پاک چیز کو ہی قبول فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بھی رزق حلال کمانے کا حکم دیا ہے اور نبیوں کو بھی رزق حلال کمانے کا ہی حکم دیا ہے۔ یعنی رزق حلال کمانا اتنا اہم ہے کہ جو حکم نبیوں کو دیا ہے اس کے بارے میں وہی حکم اللہ نے عام مسلمانوں اور مومنوں کو بھی دیا ہے۔ نبیوں کو فرمایا یا ایھا الرسل، اے رسولو، کلو من الطیبات واعملوا صالحا، طیب اور حلال کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ اور اللہ تعالیٰ نے عام مسلمانوں کو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ نبیوں کے لیے تھا اے رسولو، عام مسلمانوں کے لیے فرمایا اے ایمان والو۔ الفاظ وہی ہیں، کلو من الطیبات ما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے پاک چیزوں کو اختیار کرو اور پاک چیزوں کو کھاؤ۔ یہ حدیث مسلم شریف حدیث نمبر 2346 ہے، اور بھی کافی کتابوں میں ہے، ایک ریفرنس کافی۔ ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رزق حلال کھانے والے اور سچ بولنے والے تاجروں کی تعریف کرتے ہوئے ارشاد فرمایا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو روایت کرتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، سچا اور امین تاجر قیامت کے دن نبیوں، صدیقوں اور شہیدوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اس کو ان کی سنگت اور رفاقت نصیب ہوگی۔ یہ حدیث ترمذی 1209 اس کا ریفرنس ہے۔ اس کے حلال کے حوالے سے خاص طور سے ہمارے لیے رول ماڈل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اس حوالے سے بھی ہے کہ اس دور میں جتنی گمراہی تھی، جتنی حرام خوری تھی، جس قدر بازار اور منڈیاں پولوٹیڈ تھے، اس دور میں صدق اور صفائی اور سچائی کو اختیار کر کے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا ہے، وہ ہمارے لیے بہت بڑا سبق اس حوالے سے ہے کہ ان حالات میں اگر نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قدر سچائی کو اختیار کر سکتے ہیں کہ آپ کی صداقت اور سچائی سے ہی متاثر ہو کر اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ کو شادی کا پیغام بھیجا، اور اس پیغام کے بھیجنے میں انہوں نے اول کی، پہل کی، اور جو اس کی کاز اور بیسک وجہ تھی وہ یہی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت اور صداقت اور صاف ڈیلنگ جو تھی اسی سے اپنے متاثر ہو کے یہ راستہ اختیار کیا تھا۔ تو ان گمبھیر حالات میں اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی صداقت اور امانت کا مظاہرہ فرما سکتے ہیں تو آج کے حالات کم از کم ان حالات کی طرح نہیں ہیں، بہت بہتر ہے۔ ہم ایک مسلم معاشرے میں رہتے ہیں اور جگہ جگہ مسلمان اور دیانتدار لوگ، اور خاص طور سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن و سنت میں دی گئی ہدایات ہمارے پاس موجود ہیں۔ اسی رزق حلال کے حوالے سے ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے تاجروں کی جماعت۔ جب آپ نے یہ اے تاجروں کا لفظ استعمال فرمایا تو جو تاجر پاس تھے انہوں نے سر اٹھایا۔ یہ اے تاجروں کہنا اور ان لوگوں کا سر اٹھانا، اس میں اگر آپ چھپا ہوا مفہوم دیکھیں تو صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ لیکچر مینلی تاجروں کو دیا جا رہا تھا۔ اس وقت تاجروں کی ٹیم اور جماعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سامنے بٹھائی ہوئی تھی، ان کو تربیت اور ٹریننگ دینے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ لیکچر دے رہے تھے۔ تو آپ نے فرمایا یا معاشر التجار، اے تاجروں کے گروہ۔ ظاہر ہے یہ بات تاجروں کے علاوہ کسی اور کمیونٹی میں بیٹھ کر آپ یہ بات فرمائیں تو یہ اے تاجروں کے گروہ کے الفاظ پھر وہاں پر سوٹ نہیں کرتے۔ اس میں اشارہ ہے کہ مختلف کمیونٹیز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف اوقات میں ٹریننگ اور تربیت دی ہے۔ اس کی اور بھی مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں، جیسا ماحول ہوتا تھا، جیسے لوگ ہوتے تھے، جیسے آڈینس ہوتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو خطاب کرتے ہوئے انہی کے حق میں الفاظ استعمال کر کے اپنا لیکچر سٹارٹ فرماتے۔ تو ان لوگوں نے، تاجروں نے اپنے سر اٹھائے اور بات سننے کے لیے حضور علیہ السلام کی طرف توجہ کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تاجر لوگ قیامت کے دن جو بددیانتی کریں گے وہ گناہگار اٹھائے جائیں گے، اور جو اللہ سے ڈرتے ہوں گے
نیک ہوں گے اور سچے ہوں گے وہ نیکی اور بر اور تقوی کی بنا پر اچھے لوگوں میں اور جنتیوں میں اٹھائے جائیں۔ یہ حدیث ترمذی میں ہے، حدیث نمبر 1210۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے، حضرت واصلہ بن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے جس شخص نے بتائے بغیر عیب دار چیز بیچ دی، یعنی چیز میں کوئی خرابی تھی، عیب تھا، اس نے وہ نہیں بتایا کہ اس کے اندر یہ فالٹ ہے، وہ ہمیشہ اللہ کے غضب میں مبتلا رہے گا اور فرشتے اس پر لعنت کرتے رہیں گے۔ یہ حدیث ابن ماجہ میں 22 نمبر 2247 حدیث ہے۔ گویا اگر کسی چیز میں کوئی خرابی ہے، خواہ وہ ایک چھوٹا سا موبائل کیوں نہ، تو اسٹریٹ اوے بتا دینا چاہیے کہ اس میں پرابلم ہے، مکان ہے، اس کی چھت تڑکی ہوئی ہے، کوئی خرابی ہے، تو اس کو اوپر سے رنگ روشن کر کے اور پالش کر کے اور اس کی سوراخیں میل کر اس کو سیل آؤٹ کر دینا، یا اس قسم کی اور کوئی، یا کوئی گائے بھینس ہے تو اس میں کوئی پرابلم ہے، یا اس کا دودھ 1-2 دن کا روک کے اس کو دھونے کے لیے پیش کر دینا کہ اس کا دودھ نکال لو، اس کے نیچے تو 10 کلو دودھ ہے، تو وہ ٹائم ٹو ٹائم 3-4 کلو دیتی تھی لیکن دودھ اس کے اندر ہولڈ کیا گیا تھا۔ تو اس قسم کی جو حرکتیں ہیں ان کے بارے میں باقاعدہ صحیح بخاری، مسلم وغیرہ کے اندر حدیثیں چیپٹرز کے ساتھ مذکور ہیں، پورے کے پورے چیپٹر ان حدیثوں کے اوپر اور ان عنوانات کے تحت موجود ہیں۔ عیب بتانا، اس میں ہمیشہ بیچنے والے کا اپنا فائدہ ہوتا ہے، اس کے آفٹر ایفیکٹس بہت اچھے رہتے ہیں، بندہ معاشرے میں اور تاجروں میں اور خریدنے والے لوگوں میں دیانتدار معروف ہو جاتا ہے۔ اور بعض لوگ تو اتنے جیدار ہوتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ عیب صاف بتا دے تو اس کی چیز بڑھ کے لیتے ہیں، یار یہ تو ویسے بھی بیچ سکتا تھا، تو میں کیوں نہ تیری ہی چیز خریدوں، اور تیری یہ مہربانی کہ تو نے صاف گوئی سے کام لیتے ہوئے مجھے اس چیز کا عیب بتا دیا۔ اس کے ہمارے پاس کافی ساری مثالیں اور تجربات موجود ہیں۔ تو بعض اوقات صاف گو آدمی کو اس کے دوست ڈانٹتے بھی ہیں، یا تو بے وقوف ہے، تو وقت کے تقاضے نہیں سمجھتا، دنیا کہاں پہنچ گئی ہے، تو بھولے کا بھولا ہی رہا۔ لیکن ہم نے تجربہ کیا ہے، اپنے طور پر بھی میں نے بھی دیکھا ہے، اور کچھ دوستوں نے بھی ہمیں اس قسم کے قصے واقعات سنائے ہیں کہ ہمیں عیب بتانے کے نتائج جو ملے وہ بہت اچھے تھے۔ پھر اللہ پہ بھروسہ ہونے کی وجہ سے اللہ کی مدد بھی شامل حال رہ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں ایک اور جگہ ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر نگران ہے۔ رقیب کہتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے جو مراقبہ کیے ہوئے ہو، ہر وقت وہ صورتحال کو مانیٹر کر رہا۔ اللہ تعالیٰ ہر وقت تمہیں دیکھ رہا ہے، یو آر آلویز انڈر آبزرویشن۔ یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 1 ہے۔ اور ایک اور جگہ فرمایا، ویل للمطففین، ناپ تول میں ڈنڈی مارنے والوں کے لیے ویل ہے، خرابی ہے۔ خرابی بھی ایک اس کا معنی ہے، اور ویل جہنم کی ایک خاص قسم بھی ہے، ایک طبقہ ہے جہنم کا، دونوں میں سے کچھ بھی لے لیں، بہرحال نقصان دہ چیز ہے۔ تو وہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، کہ جب لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا پورا تول کے یا ناپ کے لیتے ہیں۔ وَإِذَا كَالُوهُمْ، جب لوگوں کو ناپ کے دیتے ہیں، او وزنوہم، یا ان کو وزن کر کے دیتے ہیں، یخسرون، تو خسارہ دیتے ہیں لوگوں کو۔ خود لینا ہے تو پورا لینا ہے، دوسروں کو دینا ہے تو گھٹا کے دینا ہے۔ یہ سورۃ مطففین ہے، آیت نمبر 1 سے 3 تک، تینوں آیتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ صحیح بخاری میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے، ابراہیم نخعی، یہ تابعی ہیں، صحابہ کرام کے شاگرد ہیں، بڑی معروف ہستی ہیں، اہل علم کو فقہ کے حوالے سے جانتے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ کے استادوں میں شمار ہوتے ہیں، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کے شاگردوں میں شمار ہوتے ہیں۔ تو ان سے کسی نے کہا کہ یہ ہمارے ہاں کچھ لوگوں نے استبل بنائے ہوئے ہیں، اور استبلوں کا نام رکھا ہوا ہے خراسان، سجستان، یہ نام رکھے ہوئے ہیں۔ تو گھوڑا جب بیچنا ہوتا ہے تو سجستان کہاں ہے، خراسان کہاں ہے، یہ تو افغانستان اور ایران کے علاقے کے ممالک ہیں۔ تو عرب ملک کے اندر انہوں نے استبلوں کے نام رکھے ہوئے ہیں، یہ لوگوں کو چیٹ کرنے کے لیے، دھوکہ دینے کے لیے، کہ لوگ سمجھیں گے کہ یہ خراسانی گھوڑا ہے، سجستانی گھوڑا ہے، تو اس علاقے کے گھوڑے اچھے ہوتے تھے۔ تو استبل کا نام یہ رکھ دینا اور کہنا کہ یہ سجستان کا ہے، یہ خراسان کا ہے، تو آپ نے اس بات کو سخت ناپسند فرمایا، اس کو دھوکہ قرار دیا، اور یہ کاروبار کے اندر بددیانتی قرار دیا۔ یہ صحیح بخاری میں ترجمۃ الباب کے اندر حدیث نمبر 2079 سے پہلے موجود ہے، اور ترجمۃ الباب حدیث میں خاص طور سے بخاری میں ہوا کرتا ہے، اہل علم
اس کی اہمیت اور حقیقت کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ ایسے ہی کاروبار کرتے وقت جھوٹی قسمیں اٹھانا، اس کی شریعت نے سخت مخالفت کی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ بازار میں ایک شخص نے ایک سامان دکھا کر قسم اٹھائی کہ اس کی اتنی قیمت لگ چکی ہے، تم سے پہلے کسی گاہک سے کہا کہ تم سے پہلے اتنے پیسے خریدار مجھے دینے کے لیے آمادہ تھا، تو اب تمہیں میں اتنے میں دے رہا ہوں۔ تو ابن ابی اوفا فرماتے ہیں کہ حالانکہ اس کی اتنی قیمت نہیں لگی تھی، یہ جھوٹی قسم اٹھا رہا تھا، تو اس کا مقصد مسلمان کو دھوکہ دینا تھا۔ تو اس وقت یہ آیت اتری، ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی قسمیں اٹھا کر 4 پیسے کمانا چاہتے ہیں اور وہ قسم جھوٹی ہوتی ہے۔ یہ سورۃ آل عمران آیت نمبر 77 ہے، اور یہ پورا واقعہ صحیح بخاری میں ہے 2088 حدیث نمبر۔ ایسے ہی ایک حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دوسرے سے بڑھ کر بولی نہ دو۔ ایک بندہ ایک چیز کو خریدنے کے لیے تیار ہے، دینے والا دینے کو تیار ہے، خریدنے والا خریدنے کو تیار ہے، ایک تھرڈ پرسن آتا ہے، وہ کہتا ہے نہیں جی میں اس کے اتنے دیتا ہوں۔ یہ اخلاق کے بھی خلاف ہے اور اسلامی تجارت اور تجارت کے نبوی اصولوں کے بھی خلاف ہے۔ اگلے کا سودا خراب نہ کریں، اللہ تمہیں کہیں اور سے دے دے گا۔ اس کو نجش بولتے ہیں، نون جیم شین، نجش۔ ولا تناجشوا کے الفاظ اور حدیث کی کتابوں میں بخاری وغیرہ میں آتے ہیں کہ بڑھ کر بولیاں مت لگایا کرو کہ اگلے کا سودا خراب کرنا مقصود ہو۔ یہ جامع ترمذی میں ہے، 1304 حدیث نمبر ہے، اور بخاری مسلم میں الگ سے اس کی ڈیٹیل موجود ہے۔ یہ میں نے تجارت کے دوران جو ایمانداریاں ہیں ان کو اختیار کرنے، اور جو عام طور پہ لوگ غلطیاں کرتے ہیں ان کی نشاندہی جو قرآن و سنت میں کی گئی ہے ان کی مختصر سی ڈیٹیل آپ کی خدمت میں رکھی۔ ایک اور بات ہے کہ تجارت میں 2 اپوزٹ چیزیں ذہن میں رکھنی شریعت نے لازم قرار دی، سود کو اوائڈ کیا جائے اور صدقات کو پروموٹ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ سود کو گھاٹے والا بناتا ہے، یعنی سود بظاہر تو مل رہا ہے اور پیسہ آ رہا ہے، لیکن برکت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس کا الٹیمیٹ جو نتیجہ ہے وہ بے برکتی ہے اور اس میں گھاٹا ہوگا، خواہ وہ دنیاوی اعتبار سے ہو یا آخرت کے اعتبار سے ہو۔ ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ صدقات کی ربوبیت کرتا ہے، صدقات کو پروموٹ کرتا ہے، پالتا ہے، انہیں بڑھاتا ہے۔ تو یہ 2 مخالف چیزیں ہیں، سود اور صدقات، اور یہ دونوں ایک ہی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں۔ سود کو ڈسہارٹ کیا، نمبر 276 276۔ ایک حدیث میں اس کی وضاحت یوں آتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما نقص مال عبد من صدقۃ، صدقہ دینے سے کبھی کسی بندے کے مال میں نقصان نہیں ہوتا۔ بظاہر بندہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میرا مال جا رہا ہے، لیکن صدقہ اتنا فائدہ مند ہوتا ہے کہ وہ جو قرآن کی آیت ہے 700 گنا اللہ تعالیٰ اس کو پروموٹ کرتا ہے اور ترقی دیتا ہے، اس سے بھی زیادہ امکان ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اور برکت دے دے۔ یہ حدیث جامع ترمذی میں ہے 2325 2325 حدیث نمبر۔ یہ تجارت کے تو متعلقات تھے یا اس کے اندر جائز ناجائز باتیں تھیں، اور رزق حلال کمانے کے لیے تجارت کے شرعی اسلامی اور نبوی اصول اڈاپٹ کرنے کا سبق تھا ہمارے لیے۔ ایک اور بات یہ ہے کہ تجارت کرتے وقت اگر نماز کا اور اللہ کے حقوق ادا کرنے کا ٹائم آ جائے اور ان کو پریارٹی دینی پڑے تو سب چیزیں چھوڑ کر اللہ کے حقوق کو اولیت دینا، یہ بھی ایک اچھے مسلمان، بہترین تاجر اور برکت کے متمنی تاجر کا اصول ہونا چاہیے۔ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل ما عند اللہ خیر من اللہ ومن التجارہ واللہ خیر الرازقین، کہ ایک طرف نماز ہو ایک طرف کاروبار ہو، تو فرمایا کہ جو کچھ اللہ کے ہاں ہے وہ کھیل کود سے بھی بہتر ہے اور تجارت سے بھی بہتر ہے، اور تجارت کے اوپر اللہ کے حق کو ترجیح دو، کیوں؟ واللہ خیر الرازقین، اللہ بہتر رزق دینے والا ہے۔ تو اللہ پر بھروسہ کرنے والا بندہ کاروبار ادھر ہی ٹھپ کر کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے گا۔ یہ آیت سورۃ جمعہ کی ہے اور آیت نمبر 11 ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، مرد وہ ہیں، ان کو مرد کہا گیا ہے، مردانگی اس میں ہے
اس کا ایک مفہوم میں بتا رہا ہوں، ورنہ رجالن کے اوپر جس کا تقدم ہے یہ ادھر ہی جا رہا ہے کہ رجال ان کو پہلے کیا گیا ہے۔ مرد وہ ہیں کہ جنہیں تجارت اور خرید و فروخت اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتی۔ یہ سورۃ نور کی آیت نمبر 37 ہے۔ ایک حدیث صحیح بخاری میں ہے، بڑی مختصر حدیث ہے، یہ تو آپ لوگ یاد بھی کر سکتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حق اللہ احق، حق اللہ اللہ کا حق، احق وہ سب سے پہلا حق ہے، یہ پریفریبل ہے، اس کو ٹاپ پریورٹی حاصل ہے، باقی ساری چیزیں مؤخر کی جا سکتی ہیں، ان کو بعد کا نمبر دیا جائے گا، سب سے پہلا حق اللہ کا۔ یہ فقیر نے آپ کے سامنے تجارت کا ثبوت قرآن و سنت سے اور پھر رزق حلال کمانے کے قواعد و ضوابط اور حرام کے در آنے کے خطرات سے انتباہ اور آگاہی وہ رکھی، اور اینڈ پہ میں نے نماز اور حقوق اللہ جب سامنے آ جائے تو اس وقت تجارت کو مؤخر کر کے اللہ کو اولیت دینے کی بات آپ کے سامنے رکھی۔ ہماری گفتگو کا ایک چیپٹر وائنڈ اپ ہوا۔ اس چیپٹر کا جو عنوان ہے وہ ہے تجارت کا اصول اور رزق حلال کی اہمیت۔ اب دوسرے چیپٹر کی طرف بڑھتے ہیں، وہ ہے خرید و فروخت کے احکام۔ اب یہ بڑی ڈیٹیل فل چیز ہے، ابھی تو صرف انیشل باتیں تھیں اور حلال حرام کے حوالے سے یا تجارت کے جواز اور اس کی اہمیت کے حوالے سے کچھ باتیں تھیں۔ ان کا تعلق عام طور پر علماء کے دروس اور ترجیحات، ٹریننگ اور تجارت کے بنیادی اصول اور قواعد و ضوابط کے ساتھ تھا۔ اب تجارت کی جو ڈیٹیل ہے، اس کے اندر گھس کے اس کے مسائل بتانا، یہ بھی قرآن و سنت میں بڑی تصریح اور شفافیت کے ساتھ مذکور ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی کتاب حدیث کی کتابوں میں ایسی نہیں ہے جس کے اندر خرید و فروخت کے اصول کے اوپر پورا چیپٹر نہ ہو۔ اس کا نام ہوتا ہے کتاب البیوع، بیع، بے یہ عین، اس کی جمع بیوع، آخر میں عین ہے۔ تو خرید و فروخت کی کتاب عربی میں چیپٹر کو کہتے ہیں، یا ابواب البیوع کہہ لیں، خرید و فروخت کے ابواب اور چیپٹرز۔ جب یہ چیپٹر ہر حدیث کی کتاب میں بھی ہو، اور فقہ کی دنیا میں کوئی کتاب ایسی نہیں جس کے اندر یہ چیپٹر موجود نہ ہو، تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اسلام کتنا ڈیپ مذہب ہے، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کس قدر گہری ہیں۔ یہ اسلام کی ایک جیت بھی ہے دوسرے لوگوں کے مقابلے پر۔ باقی لوگ تو اس چیز کو اپنا پرائیویٹ کام سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ جانے، لوگوں کا کام جانے، لیکن اسلام چونکہ مکمل ضابطہ حیات ہے، لہذا اسلام نے اس فیلڈ میں اپنے پیروکاروں اور اپنے ماننے والوں کو ان کے اپنے نفس کے سپرد نہیں کیا، بلکہ یہاں پر بھی احکام ڈیٹیل کے ساتھ بیان فرمایا۔ سب سے پہلی چیز خرید و فروخت کے احکام میں جو کتابوں میں مذکور ہے، ان کے بھی سب چیپٹرز موجود ہیں، سب ہیڈنگ کے طور پر۔ وہ دو لفظ آتے ہیں، مرابحہ اور تولیہ۔ مرابحہ کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو جتنے سے خریدا تھا، کچھ پیسے اس میں سے کما کر منافع پر کوئی چیز آگے بیچ دینا، یہ مرابحہ کہلاتا ہے۔ ربحن اس کا معنی ہوتا ہے نفع، جیسا قرآن شریف کے اسٹارٹ میں آتا ہے فما ربحت تجارتہم، منافقوں کی تجارت نے انہیں ربح نہ دیا، یعنی فائدہ نہ دیا، منافع نہ دیا، تو یہ وہ لفظ ہے۔ مرابحہ کا معنی ہوتا ہے نفع کمانا، اور تولیہ کا معنی ہوتا ہے لگی قیمت پر یہ چیز آگے ٹرانسفر کر دینا۔ ایسا بھی کبھی کرنا پڑتا ہے، نکاسی نہ ہو رہی ہو، چیز سیل نہ ہو رہی ہو، قیمت خرید گاہکوں کی اور عوام کی کمزور ہو چکی ہو، تو بعض کا چیز لگی قیمت پہ بھی دینا پڑ جاتی ہے۔ یہ تاجر کی اپنی پریفرنس ہوتی ہے، اور حالات کو ڈیل کرنا ہوتا ہے، یا ایک چیز پڑی ہے اور ایک اور نئی چیز خریدنا پڑ گئی ہے، اس کے لیے فوری طور پہ پیسے چاہیے، تو بعض کا ایک چیز گھاٹے پہ بھی بیچنا گوارا ہوتا ہے۔ ان باتوں کو تاجر یا اندر گھسا ہوا آدمی جو کاروبار کر رہا ہوتا ہے وہ بہتر سمجھتا ہو۔ اور جو قیمتیں ہم فکس کرتے ہیں وہ بھی کہ قیمت ہم نے کتنا منافع لینا ہے، شریعت میں منافع کی کوئی حد قائم نہیں کی گئی کہ اتنا منافع لینا ہے، اتنا منافع نہیں لینا۔ وہ خود خریدنے والے، بیچنے والے، اور خاص طور سے مارکیٹ مقابلہ، ساتھ ادھر ادھر والی دکانیں، وہ ریٹ کو کنٹرول کرانے میں بڑا رول ادا کرتی ہیں اور معاونت کرتی ہیں۔ ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے کہ بندہ بہت زیادہ قیمت لگانے میں کامیاب ہو سکے، وہ ایک آدھ دن چلے گا تو اس کی شہرت پھیل جائے گی کہ یہ بڑا مہنگا ہے، آئندہ اس کے پاس نہیں آنا۔
تو مارکیٹ مقابلہ خاص طور سے ریٹ کو مقرر کرنے میں بڑی ہیلپ کرتا ہے، لیکن بہرحال شرعی طور پر 1 روپے کی چیز 10 روپے میں بیچنا یا 100 روپے میں بیچنا، اس پر پابندی کوئی نہیں ہے۔ ہاں قحط کے دن ہو تو اس وقت احتیاط، وہ ایک پورا چیپٹر ہے اور اس کی بھی ڈیٹیل بڑی زیادہ ہے، وہ فوری طور پہ 1-2 لفظوں میں نپٹائی نہیں جا سکتی۔ ایسے ہی خرید و فروخت کے جو احکام کتابوں میں بیان ہوئے ان میں ایک اہم چیز ہے کہ قبضہ لینے سے پہلے کوئی چیز نہ بیچی جائے جب تک آپ کے ان ہینڈ نہیں آ چکی۔ اب یہاں پر بہت سارے اس وقت کے جو معاملات ہیں وہ اس کے انڈر ڈسکشن کے تحت آ جاتے ہیں اور یہ ٹھیک ٹھاک مشکل موضوع ہے۔ ایسے ہی اس پر حدیثیں میں شارٹ کر رہا ہوں۔ مثلا حدیث میں آتا ہے، ایک سنا دیتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا کہ ابھی ہم لیس عندی، جو ہمارے پاس نہ ہو اس کو ہم بیچیں، اس سے آپ نے منع فرمایا۔ ترمذی 2233 اور بہت سی کتابوں میں یہ حدیث موجود۔ اسی طرح حرام چیز کی خرید و فروخت یہ بھی منع ہے، جیسے کتے کی خرید و فروخت ہے۔ کتا اس صورت میں مستثنا ہے کہ اس کو آپ نے رکھوالی کے لیے لینا ہو۔ شریعت بڑی براڈ ہے اور معاملہ فاہم ہے۔ شراب ہے، اس کی خرید و فروخت منع ہے، کیوں؟ یہ حرام چیز ہے۔ اور اس طرح کی دوسری چیزیں، حرام گوشت ہے یا ممنوع چیزیں ہیں، ان کی خرید و فروخت شریعت نے منع کی ہے۔ اس پر بھی حدیثیں موجود ہیں۔ اسی طرح مارکیٹ سے باہر، گاؤں سے باہر، شہر سے باہر، منڈی میں پہنچنے سے پہلے سودا لے کر آنے والوں کو جا کے مل لینا، اس کو تلقی جلباب کہا جاتا ہے عربی زبان میں۔ بندہ مارکیٹ میں گندم لا رہا ہے، سبزی لا رہا ہے، فروخت کرنے والا سامان لا رہا ہے، تو تاجر باہر جا کے اس کو مل لیتا ہے، اور باہر اس دیہاتی آدمی کو مارکیٹ کے ریٹ کا پتہ ہی کوئی نہیں، تو وہ جلدی جان چھڑانے کے لیے اس کو دے کے واپس چلا جاتا ہے۔ تو یہ اس کی بے خبری ہے اور اس تاجر کی سمجھداری ہے، تو شریعت اس چیز سے روکتی ہے۔ اس کو سر عام مارکیٹ میں آنے دو تاکہ جو ریٹ سب کو مل رہا ہے اسی ریٹ پہ آپ بھی خریدو۔ اور یہ عام طور پہ بندے کو یہ شاید سمجھ میں نہ آئے، لیکن یہ شریعت کی بڑی گہری سوچ ہے۔ پھر اس کے اوپر کچھ ٹیکسز وغیرہ بھی متفرع ہوتے ہیں اور مہنگائی پر یہ چیز جا کر منتج ہوتی ہے، جہاں غریب آدمی کو گھاٹا دینے کا سبب بنتی ہے۔ اسی طرح کچی فصل کو بیچنا بھی شریعت میں منع ہے، اس کے بارے میں بھی حدیثیں موجود ہیں۔ ایک حدیث میرے سامنے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پختہ ہونے سے پہلے پھلوں کو بیچنے سے منع فرمایا۔ صحیح بخاری 2194 2194۔ ایسے ہی ایک حدیث جس کا میں ایک ٹکڑا پہلے سنا چکا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خریدنے کے لیے قافلے کو آگے جا کر مت ملو، اور کوئی شخص دوسرے کے سودے پر سودا نہ کرے اور ملاوٹ نہ کیا کرو، اور شہری آدمی دیہاتی کے لیے سمساری نہ کرے، یعنی تھرڈ پرسن بن کے بیچ میں اس کا سودا نہ کروائے۔ شہری آدمی دیہاتی کے لیے سودا نہ کروائے، کیونکہ اس کو پتہ، اس کو کوئی پتہ نہیں، تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس کا نقصان کرے یا جنرل پبلک کا وہ نقصان کرے۔ یہ جو چیز سب کے لیے جانی چاہیے تھی، تو یہ اکیلا بندہ لے لے گا اور اگلے کو دھوکے میں رکھ کے اپسی کے ریٹ پہ لے لے گا، اور جو شہر کے اندر معروف ریٹ ہے اس پر جا کر وہ بیچ لے گا۔ ایک اور چیز ہے جس کو عربی میں سمساری کہتے ہیں یا ڈیلنگ کہتے ہیں، جو دو آدمیوں کے درمیان بندہ پڑھ کے اپنا حصہ بیچ میں رکھ لیتا ہے۔ یہ چیز شرعاً جائز ہے، بندہ ڈیل کروا دے۔ تو اس میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور کوئی شہری کسی دیہاتی کا سامان نہ بیچے۔ اس پر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سوال ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کہ کوئی شہری کسی دیہاتی کا مال نہ بیچے، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو انہوں نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بیچ میں دلال نہ بنے، دیہاتی آدمی کا دلال شہری آدمی نہ بنے۔ اس میں اشارہ ہے کہ ادروائز اس کے علاوہ ڈیل کروانا یا پراپرٹی ڈیلنگ کرنا یہ درست ہے اور جائز۔ اس پر اور بھی حدیثیں ہیں جن کے اندر صاف طور پر ایسے پیشے کو اختیار کر لینا یا باقاعدہ اپنے پراپرٹی سینٹر کھول لینا، یہ شرعی طور پر اس کا جواز ملتا ہے۔ مثلا ابن سیرین، عطا، ابراہیم، حسن بصری، یہ چاروں تابعی ہیں۔ یہ فرماتے ہیں کہ دلال کی اجرت میں کوئی حرج نہیں ہے۔ دلال کا لفظ عام طور پر ایک غلط معنی میں بھی لیا جاتا ہے، یہاں خدا نخواستہ وہ معنی نہیں ہے، یہاں ڈیل کرانے والا بندہ مراد ہے۔ حضرت بن عباس فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی حرج نہیں کہ وہ یوں کہے کہ اس کپڑے کو بیچ دو، اور اگر اتنی رقم سے زیادہ رقم
میں فروخت کرو تو فالتو رقم تمہاری. یہ اسٹریٹ وے اس کی ڈیٹیل اور تشریح موجود ہے. ابن سیرین نے بھی اس کی یوں تشریح کی کہ اس چیز کو اتنے میں فروخت کر دو، پھر اس میں جو نفع ہو وہ تمہارا ہے یا میرے اور تمہارے درمیان تقسیم ہوگا، اس میں کوئی حرج نہیں. نفع برابر برابر کر لیں گے یا اتنے پرسنٹ اس ریشو کے ساتھ ہم آپس میں بانٹ لیں گے، یا سارا منافع جو ہوگا جو میری ڈیمانڈ ہے وہ مجھے دے دو، باقی تم لے لینا. تو اس میں کوئی قباحت اور کوئی حرج نہیں ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا بھی یہاں فرمان موجود ہے کہ مسلمان اپنی طے شدہ جائز شرائط کے مطابق چل سکتے ہیں. یہ حدیث بخاری شریف میں ترجمۃ الباب میں ہے، 22 نمبر 74 حدیث سے پہلے اس کو مینشن کیا گیا. ایک اور چیز ہوتی ہے حوالہ. حوالہ کا معنی ہوتا ہے کہ دو بندوں، ایک بندے نے قرض لینا ہے، دوسرے نے دینا ہے، تو ایک تیسرا بندہ بھی ہے جو اس کا مقروض ہے، تو بیچ میں سے ایک بندہ ہٹ جاتا ہے، کہتا ہے میرے پیسے جو میں نے تمہیں دینے وہ تم اس سے لے لینا. تو ایڈمٹ کر لیتا ہے کہ ٹھیک ہے تم فارغ ہو، میں اس سے لے لوں گا جس نے تیرے دینے ہیں. تو اس کو شریعت میں حوالہ کہتے ہیں. حوالہ کا لفظ معنی ہوتا ہے پھیر دینا. آپ جہازوں میں سفر کرتے ہوں تو وہ جب ایک جہاز سے دوسرے جہاز میں شفٹ ہونا ہوتا ہے دور کے سفروں میں، تو اس کو وہ تحول بولتے ہیں، یعنی چینج کرنا، جہاز چینج کرنا، ایک جہاز سے دوسرے جہاز میں شفٹ ہونا. تو یہ بھی قرض جب ایک بندے سے اتار کر دوسرے پہ ڈال دیا جاتا ہے اور قرض خواہ اس کو ایڈمٹ کر لیتا ہے، قرض دینے والا بھی اس کو مان لیتا ہے کہ بھائی آپ فارغ ہو، ہم دونوں آپس میں لے دے لیں گے، تو اس کو حوالہ کہا جاتا ہے. اس میں بھی حدیث موجود ہے کہ اگر تم میں سے کسی کا قرض کسی مالدار پر حوالہ دے دیا جائے تو اسے چاہیے کہ قبول کر لے، اور یہ جائز ہے. بخاری حدیث نمبر 2287. ایک اور چیز کفالہ ہوتی ہے. کفالت، کفالہ، اس کا معنی ہوتا ہے کہ ایک بندہ ضامن پڑ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ بھائی اس کے سارے اخراجات میرے اوپر ڈال دیں، اس کے قرض وغیرہ میں دوں گا. اس میں تھرڈ پرسن کو نہیں ہوتا، ڈائریکٹ ایک بندہ جو ہے اس کا بوجھ دوسرا بندہ اپنے اوپر لے لیتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا، اس کے سادہ سی میں مثال دیتا ہوں. جیسے مرنے والے بندے کا بھائی کہتا ہے یا بیٹا کہتا ہے کہ جی ابا جی یا بھائی جان کا جتنا قرض ہے میں دینے کو تیار ہوں، جس کسی نے ان سے لینا ہو مجھ سے رابطہ کر سکتا ہے. اس کو کفالہ کہا جاتا ہے. اس پر بھی حدیثیں موجود ہیں. حدیث نمبر بخاری میں 2290 ہے، اور بھی اس پر حدیث ہیں، میں شارٹ کر رہا ہوں. اسی طرح سودے جو خریدا جاتا ہے تو اس میں بعض اوقات عیب ہوتا ہے. اس کو خیار عیب کہا جاتا ہے کہ کسی چیز کے اندر کوئی خرابی نکل آئی تو خریدار کو یہ حق حاصل ہے کہ اگر اس کی خرابی اس پر واضح نہیں کی گئی تھی، اس چیز میں وہ خرابی نکل آئے، جیسے گائے کا تھن خراب ہے، بھینس کا تھن خراب ہے، یا ایسی کوئی اور چیز اس کے اندر فالٹ کے طور پر پائی جاتی ہے جو اس وقت سامنے نہیں آئی اور گھر آ کے اس کو چیک کیا گیا تو اس کے اندر وہ فالٹ موجود تھا، تو اس بندے کو وہ سودا واپس کرنے کا حق حاصل ہے. ایک اور حدیث میں آتا ہے، وہ یہ تو تھا نا عیب کا خیار، یعنی عیب تھا تو اختیار ہے کہ خریدار اس کو واپس کر سکے. ایک اور چیز ہوتی ہے کہ عیب نہیں ہے اور خریدنے والے کا خیال بعد میں بدل گیا، وہ چیز واپس ویسے ہی واپس کرنا چاہتا ہے. اس کے گھر میں گیا تو ایک چیز پہلے اس طرح کی چیز موجود تھی، یا اس کو اب گھر پہنچنے کے بعد اسے اس کی ضرورت نہ رہی، یا اس کو یاد آیا کہ میرے گھر میں تو آٹا نہیں ہے، میں یہ چیز خرید کے آ گیا ہوں، میں اس کو واپس، یعنی کسی اور وجہ سے عیب کے بغیر وہ چیز واپس کرنا چاہتا ہے. تو یہ خریدنے والے بیچنے والے بندے کا ایسی چیز کو واپس لے لینا یہ شریعت کے اندر بہت زیادہ اپریشیٹڈ ہے. حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مسلمان کا سودا واپس لے لیا تو قیامت کے دن اللہ اس کی خطائیں واپس کر دے گا. یعنی واپس کرنے کے لفظ کو کامنلی استعمال فرمایا، جس نے سودا واپس کیا ہے اللہ اس کی خطائیں واپس کر دے گا، یعنی معاف کر دے گا. یہ اتنی حوصلہ افزا چیز ہے اور اپریشیبل چیز ہے. یہ حدیث ابو داؤد میں ہے، حدیث نمبر 3460 3460. اور بہت چیزیں ہیں، عام طور پر جو چیزیں عرف میں مشہور ہوتی ہیں، شہر کا، ملک کا، علاقے کا رواج ہوتا ہے، اس رواج کو بھی شریعت قبول کرتی ہے. حضرت حسن بصری کا ایک عمل موجود ہے کہ ایک دفعہ انہوں نے کسی سے گدھا کرائے پر لیا، تو وہ دانک کا لفظ ہے، اس زمانے کا سکہ تھا، تو وہ انہوں نے نصف دانک پہ لیا، لے کے چلے گئے. پھر کچھ دنوں کے بعد دوبارہ ان کو گدھا کرائے پہ لینے کی ضرورت پڑی، تو پہلی دفعہ اس کے ساتھ ڈیل کی تھی کتنے میں دو گے. اب دوسری بار کچھ دنوں کے بعد دوبارہ ڈیل نہیں کی. کیوں؟ وہ ایک چیز عرف پا چکی تھی، معروف ہو چکی تھی.
تو انہوں نے آتے ہی کہا کہ گدھا دو گدھا دو. اس نے گدھا دیا, آپ گدھا لے کے چلے گئے. نیا ریٹ فکس نہیں کیا, کرایہ مقرر نہیں کیا. کیوں کہ ایک انڈرسٹوڈ چیز تھی, چند دن پہلے ہی کی تو بات تھی. تو آج کی طرح روزانہ قیمتیں بدلتی بھی نہیں تھی. تو اسی عرف کو ملحوظ رکھتے ہوئے آپ نے وہ گدھا, ویسے انہوں نے اس بندے کو تھوڑے سے پیسے فالتو دے دیے تبرع کے طور پر, سخاوت کے طور پر, لیکن ڈیل نہیں کیا تھا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو علاقے کا عرف ہوتا ہے اس کا شریعت احترام کرتی ہے اور اس کو منظور کرتی ہے. یہ تجارت کے جو اندرونی اصول ضوابط ہیں ان کے حوالے سے ایک نئی بات یہ ہے, جو اگلی بات ہے ہماری, وہ ہے کہ بین الاقوامی تجارت, اسے آپ سمندر پار اوورسیز تجارت بھی کہہ سکتے ہیں. اس کے بارے میں شریعت نے اصول دیا ہے, وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. نیکی اور تقوی کے بارے میں تعاون کر سکتے ہو اور کرو, اور گناہ اور نافرمانی کے بارے میں آپس میں تعاون مت کرو. یہ آیت بڑی جامع آیت ہے. اس میں صرف بین الاقوامی تجارت ہی نہیں بلکہ بین الاقوامی جو ہماری خارجہ پالیسی ہے اس کے اندر بھی ہمارے علماء نے اس آیت کو بنیاد قرار دیا ہے کہ جہاں بھی اچھا کام ہے اسے آپ غیر مسلم ملک کے ساتھ, کسی دوسرے ملک کے ساتھ, وہ مسلمان ملک بھی ہو سکتا ہے, آپ پازیٹیو چیز اور بھلائی کی چیز میں آپ تعاون کر بھی سکتے ہو, تعاون لے بھی سکتے ہو, لیکن برائی اور گناہ کے معاملے میں تعاون نہ کیا کرو. قرآن شریف کی ایک آیت ہے, وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ. یہ سورۃ نحل کی آیت نمبر 14 ہے. اس کا ترجمہ اس طرح ہے کہ حضرت مطر جو ہیں انہوں نے کہا کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ جو قرآن شریف میں ارشاد فرماتا ہے کہ سمندری تجارت جائز ہے, تو آیت یہ پڑھی جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے کہ تم کشتیوں کو دیکھتے ہو جو پانی کو چیرتی ہوئی چلتی ہیں تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو. فضل تلاش کرنے سے مراد وابتغوا من فضل اللہ جو ہے پہلے آپ پڑھ چکے ہیں سورۃ جمعہ کی آیت. تو فضل تلاش کرنے سے مراد رزق تلاش کرنا ہے, تجارت کرنا ہے. تو کشتیوں پہ بیٹھ کے تجارت کو جانا یہ بین الاقوامی تجارت مراد ہے, اور دوسرے ملکوں کو سفر کرنا مراد ہے. یہ سورۃ نحل کی آیت نمبر 14 ہے. اور یہ جو حدیث ہے یہ بخاری شریف میں ہے, ترجمۃ الباب میں ہے, 2063 سے پہلے یہ الفاظ موجود ہیں جو میں نے آپ کو سارے پڑھ کے سنائے. اس پر اور بھی حدیثیں ہیں. اب اسی تجارت کی میں جو ڈیٹیل بتا رہا ہوں کہ کتاب البیوع اور تجارت اور لین دین کے بارے میں پورے کے پورے چیپٹر کتابوں میں موجود ہیں. یہ سارے چیپٹر اکثر باتیں صحیح بخاری میں سے آپ کو سنا رہا ہوں, اور فقہ کی کوئی کتاب ایسے نہیں جس میں یہ ساری ڈیٹیل موجود نہ ہو. اس سلسلے میں ایک چیز موجود رکھنی چاہیے, غیر مسلموں کے ساتھ تجارت کرتے وقت نیکی اور تقوی یہ ہونا چاہیے, اور گناہ اور بدعنوانی نہیں ہونی چاہیے. اور نمبر 2, مشکوک چیز ہو تو اس سے بچ جانے میں خیریت. حدیث میں دع ما یریبک الی ما لا یریبک, جس میں شک ہو اسے چھوڑ دو, اور جس میں شک نہیں ہے, ڈاؤٹ لیس چیز ہے, اس کو اختیار کر لو. تو یہ ایک متقی آدمی کا رویہ ہونا چاہیے کہ جب ڈاؤٹ پڑ گیا تو چیز کو چھوڑ دے. اسی لین دین اور کاروبار کے حوالے سے ایک اہم چیز صرف بھی ہے, صاد ر ف, جسے ہم یہ ایکسچینج کہتے ہیں, اور پیسہ تبدیل کرانا, روپے دے کے ریال لینا یا ڈالر لینا یا یورو لینا. یہ باقاعدہ شریعت کی کتابوں میں, بخاری مسلم وغیرہ میں اس کے پورے عنوانات, اور فقہ کی کتابوں میں بھی ان کے پورے چیپٹرز موجود ہیں. یہ جائز ہے. اس کے لیے یہ ہے کہ ہینڈ ٹو ہینڈ ہوں اور ادھار نہ ہو, تو اس کے جواز کا قول باقاعدہ حدیث مرفوع کے اندر موجود ہے. بخاری شریف حدیث نمبر 2060 2060. ایک حدیث سنائی ہے, اور بھی اس موضوع پر حدیثیں موجود ہیں. یہ ہمارا دوسرا چیپٹر ڈیل ہوا. پہلا کیا تھا؟ تجارت کا جواز اور رزق حلال کی اہمیت. دوسرا تھا کتاب البیوع, خرید و فروخت کا پورا چیپٹر, اور اس کے اندر پیش آنے والے بے شمار معاملات جو شریعت نے تفصیل کے ساتھ بیان کیے ہیں. میں نے اپنی گفتگو کو ٹھیک ٹھاک کھینچ کے رکھا ہے تاکہ میں جلدی ان چیزوں میں سے گزرتا چلا جاؤں. اس سے اگلی چیز ہے, تیسرا چیپٹر ہے ہمارے پاس, شرکت اور مضاربت. شرکت, دو بندے مل کے کاروبار جب کرتے ہیں, دونوں کا پیسہ ہوتا ہے, دونوں کی محنت ہوتی ہے. مضاربت وہ ہوتی ہے کہ پیسہ ایک کا ہوتا ہے اور محنت دوسرے کی ہوتی ہے. مضاربت کو آج کل کی زبان میں بینکنگ کہا جاتا ہے, اور بینک کا نظام تو ایک جدا نظام ہے, اس کی بڑی ڈیٹیل اور تفسیر ہے. تو اس کے بہت سارے پہلو ایسے ہیں جن کو ہمیں بھی
اس موضوع پر بولتے وقت اچھی طرح اسٹڈی کر کے بولنا پڑتا ہے. اور اس قسم کی اور بہت سی چیزیں ہیں اس زمانے کے اعتبار سے جن کے اوپر ہمارے کچھ علماء ایسے ہیں جو کام کرتے ہیں. ہم خود بھی اس قسم کے معاملات کو جب ڈیل کرنا پڑتا ہے، ہمارے پاس سوالات آتے ہیں تو ہم ان اہم علماء جو اپنے سے سینئر ہیں، ہم اپنے عوام کو ان کی طرف ریفر کرتے ہیں. اور یہی حق بھی ہے، ہونا بھی ایسا ہی چاہیے، کیونکہ ہر بندہ ہر فن کا ماہر نہیں ہوتا. تو البتہ شرکت کے حوالے سے میں ایک حدیث آپ کو سنا دیتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حضور نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے، یعنی یہ قرآن نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب فرمائیں کہ اللہ فرماتا ہے تو یہ حدیث قدسی ہوتی ہے. تو حدیث قدسی ہے کہ اللہ نے قرآن کے علاوہ مجھے ایک بات بتائی، یہ حضور کا مطلب ہوتا ہے. تو اللہ نے فرمایا دو شریکوں کے ساتھ جب دو بندے شریک ہوتے ہیں کسی کاروبار میں تو ہمارا تیسرا میں ہوتا ہوں. یہ اللہ فرما رہا جب تک ان میں سے ایک اپنے ساتھی کے ساتھ خیانت نہیں کرتا تو آئی یوز ٹو بی دا تھرڈ. اور جب کوئی خیانت کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے میں بیچ میں سے نکل جاتا ہوں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ شراکت داروں کے کاروبار صرف اسی لیے تباہ ہوتے ہیں کہ ایک کی نیت میں فطور آ جاتا ہے. پریکٹیکلی قدم اٹھانا تو دور کی بات ہے، اس کی نیت میں بھی خرابی آ جاتی ہے تو برکت اٹھ جاتی ہے. اور کبھی بھی ایسا بندہ خود بھی کامیاب نہیں ہوتا، آج نہیں تو کل، ادھر نہیں تو کسی اور طریقے سے وہ پھنس جاتا ہے. آپ نے دیکھا کہ قدم قدم پر شریعت شفافیت کا حکم دے رہی. یہ میں شارٹ کر رہا ہوں، 3 چیپٹر ہو گئے. چوتھا چیپٹر ہے مزدور کے فرائض اور مزدور کے حقوق. یہ بھی ایک اہم ایشو ہے کہ کاروبار کرنے والے بندے اپنے مزدور بھی رکھتے ہیں، آگے ورکر بھی رکھتے ہیں، سیل مینز بھی رکھتے ہیں، ڈیلر بھی رکھتے ہیں، مینیجر بھی رکھتے ہیں. تو یہ ساری ان کی ضروریات ہوتی ہیں. ہر چیز ہر بندہ لوک ان نہیں کر سکتا، تو ہیلپر چاہیے ہوتے ہیں. اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سب سے پہلے مزدور کو ٹیسٹ کرو یا اپنے اجیر کو ٹیسٹ کرو، ملازم کو ٹیسٹ کرو. یہ ملازم کہ عام طور پہ مزدوروں کے حقوق کو بہت اچھالا جاتا ہے. مزدوروں کے حقوق ضرور ہیں، پہلے ان کے فرائض بھی ہیں، بلکہ ہر معاملے میں اگر بندہ اپنے فرائض کو ملحوظ رکھے تو حقوق خود بخود ادا ہوتے رہتے. ایک کا فرض دوسرے کا حق ہوتا ہے. فرض ادا کرنے والا اپنا فرض ادا کرے تو دوسرے کو حق آٹومیٹکلی ملتا رہے گا. یہ حقوق کے مطالبے کرنے تک نوبت ہی نہ آئے جب ہم اپنے فرائض کو ادا کرنا ایمانداری سے شروع کریں. قرآن کی آیت ہے ان خیر من استاجرت القوی الامین. بہترین وہ آدمی جس کو آپ اجیر کے طور پر لیتے ہیں وہ ہونا چاہیے جس کی صحت بھی ٹھیک ہو، قوت والا اور امانت دار بھی ہو. کیونکہ سروس کرنے کے لیے بندے کا میڈیکل چیک اپ ہوتا ہے، کوئی میڈیکلی فیل نہ ہو، کل کسی اور مشکل میں نہ ڈال دے آپ کو. ایسے صحت زندگی موت حیات اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن انسان اسباب کی حد تک احتیاط کرتا ہے. تو قرآن کی اس آیت میں قوی پہلے اور امین بعد میں یہ 2 شرطیں رکھی گئیں. تو قوی اس کا مطلب میڈیکلی فٹ ہونا چاہیے، اور امین اس کا مطلب ایماندار اور دیانتدار ہونا چاہیے. اور یہ امین کا وہی لفظ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان امانت تھی. تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کے اندر بھی صفت اور شان ہونی چاہیے. تو یہ سورۃ قصص کی آیت نمبر 26. ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا امانت دار خزانچی وہ ہے کہ جو اس کو حکم دیا جائے اس کے مطابق دل کی فراخی کے ساتھ ادا کرے تو ایسا بندہ بھی گویا صدقہ دے رہا ہے. ایمانداری کے ساتھ سروس کرنا اور اپنے مالک یا اپنے باس یا جس نے اس کو ملازم رکھا ہے اس کے ساتھ آنیسٹلی پیش آنا اور دیانتداری اور امانت کا رویہ اختیار کرنا، گویا وہ بندہ صدقہ دے رہا ہے. یہ کتنا بڑا اعزاز ہے. یہ حدیث بخاری شریف میں ہے، حدیث نمبر 2260 2260. یہ تو فرائض تھے. حقوق میں ایک چیز یہ ہے، مسلم شریف میں حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم مزدور رکھو اس کو اس کی برداشت سے زیادہ اس پر بوجھ نہ ڈالو. اخوانکم خوالکم، یہ تمہارے بھائی ہیں، ان کا لباس کا خیال رکھو، جیسا خود پہنو ان کو بھی پہناؤ، جیسا خود کھاؤ ان کو بھی کھلاؤ. ان کی اچھی ٹرن آؤٹ ہونی چاہیے، اچھی صحت اور اچھی غذا ہونی چاہیے. اور جب انہیں بوجھ دو، کام دو، تو ان کی برداشت سے زیادہ کام ان سے نہ لو. اور اگر برداشت سے زیادہ کام لو تو یا ان کے ساتھ لگ جاؤ. وَإِن كَلَّفْتُمُوهُمْ فَأَعِينُوهُمْ، جب انہیں ان کی برداشت سے زیادہ تکلیف دینی ہو تو ان کی مدد کرو. اعینوہم، اب اعینو مدد کرنا، اعانت،
اس کے 2 معنی علماء نے لکھے ہیں. امام نووی نے اس حدیث کی شرح میں لکھا ہے کہ بنفسہ اور بغیر ہی، یا تو خود اس کے ساتھ لگ جاؤ، یہ آج کل بہت مشکل ہے. بغیر ہی اس کا مطلب ہے کہ اور مزدور بھرتی کرو، یا اس کی صحت اجازت دیتی ہے تو اس کو مناسب اوور ٹائم دو. اور ایک اور حدیث میں آتا ہے جو مشہور حدیث ہے، آپ سنتے رہتے. یہ حدیث جو میں نے سنائی ہے ابھی، یہ مسلم شریف میں ہے، بخاری میں بھی ہے، حدیث نمبر 2540، اور مسلم میں ہے 4313. اور وہ جو مشہور حدیث سنانے لگا تھا وہ یہ ہے کہ مزدور کی مزدوری اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کر، اس میں وہ دعا بھی دے گا، اللہ بھی راضی ہوگا. اور یہ حدیث ابن ماجہ میں ہے 2443. اب ہمارا لاسٹ چیپٹر نمبر 5، دس ول بی دا لاسٹ چیپٹر، وہ ہے قرض اور اس کے متعلقات. ایک تو قرض دینا بہت زیادہ اپریشیٹڈ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک اپریشیٹ کیا ہے کہ فرمایا جس نے تنگ دست آدمی کو قرض دے کر مہلت دی یا اس کا قرض ہو سکے تو معافی کر دیا، اللہ اسے قیامت کے دن کی سختیوں سے نجات عطا فرمائے. یہ حدیث مسلم میں ہے، حدیث نمبر 4400. ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی تھا تو وہ مقروض کو بڑی مہلت دیتا تھا اور اس کو تنگ نہیں کرتا تھا، خود فراخ دست تھا. اب یہ بھی ایک اصول نہیں ہے، قرض دینے والا خود بھی بعض اوقات پھنس سکتا ہے، اسے مجبوری ہو سکتی ہے، تو مطالبہ کرنا کوئی گناہ نہیں. اس کے بارے میں الگ حدیث موجود ہے. مثل الغنی ظلم، جس کے پاس پیسہ اس کا ٹال مٹول کرنا ظلم ہے. تو یہ ایک الگ معاملہ ہے کہ جو مقروض ہے وہ بھی اس چیز سے ناجائز فائدہ نہ اٹھائے. اور ان لصاحب الحق مقال، جس کا حق ہو، جس نے قرض دینا ہو، وہ باتیں تک بنا سکتا ہے. یعنی تم نے نہیں دیا، زیادتی کر رہے ہو، اس قسم کی. مقال کا مطلب ہوتا ہے کہ سخت سست کہہ لینا اور کڑوی میٹھی باتیں کر سکنا، اس کو اجازت ہوتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بندہ آیا قرض لینے کے لیے، تو اس نے تھوڑا سا آواز سے بات کی تو صحابہ کرام کو برا لگا. تو یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان لصاحب الحق مقال، کہ جس کا حق ہوتا ہے وہ بات کر سکتا ہے. حالانکہ آپ نبی ہیں، اتنے زیادہ مانتا ہے، اتنے سارے غلام موجود ہیں، لیکن آپ نے فرمایا اس کو کچھ نہیں کرنا، اس کا حق ہے، یہ کچھ بات کرنا چاہے تو اس کو کچھ بولنے کا حق حاصل. لیکن یہاں بات ہو رہی ہے درگزر کرنے کی. تو حدیث میں آتا ہے کہ ایک بندہ درگزر کرتا تھا، تو جب وہ مر گیا تو اللہ نے فرشتوں سے فرمایا یہ کسی کو سخت نہیں بولتا تھا، اسے کوئی سخت لفظ نہ کہنا، اس سے اسی طرح درگزر کر دو. یہ حدیث بخاری میں ہے 2078، مسلم میں ہے 3998، اور اس طرح کی بہت ساری حدیثیں ہیں. حدیث میں آتا ہے، ایک اور حدیث سنا دیتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رحم کرے آسانیاں دینے والے آدمی پر، جب وہ بیچے اور جب وہ خریدے اور جب وہ قرض کا تقاضا کرے تو آسانیاں، اللہ سے بندے پہ رحم کرے. ایک اور قرض کی صورت ہوتی ہے، ایک ہوتا ہے پیسہ قرض، ایک ہوتا ہے پیسہ دے دینا اور چیز بعد میں دینا. یعنی چیز خرید لی، پیسہ بعد میں دوں گا، یہ معروف قرض ہے. لیکن پیسہ پہلے دے دینا اور کہنا کہ گندم میں موسم پہ لے لوں گا، اس کو شریعت میں سلف بولتے ہیں. اسی طرح اسی قرض کے ساتھ تعلق رکھنے والی ایک چیز رہن بھی ہے. اس کے بھی پورے کے پورے چیپٹر ہوتے ہیں. فرحان مقبودۃ، قرآن کے اندر رہن کا لفظ موجود ہے، سورۃ البقرہ آیت نمبر 283. اور حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی سے وقت مقررہ تک کے لیے کھانا خریدا، یعنی غلہ خریدا، اور اپنی ایک لوہے کی زرہ اس کے پاس گروی رکھی، یعنی رہن رکھی. یہ حدیث بخاری میں ہے 2068. اسی طرح سود کی بات میں اختصار کے ساتھ صدقات کے مقابلے پر بیان کر چکا ہوں کہ سود کو اللہ پسند نہیں کرتا، اور صدقات کو اس کے مقابلے پر اپریشیٹ بھی کرتا ہے اور اس میں برکت بھی ڈالتا ہے. اسی طرح ایک اور چیز جو ناجائز ہے وہ جوا بازی، اس کو قرآن شریف میسر کہتا ہے. یہ بالکل درست نہیں ہے. بہت سے ناسمجھ لوگ اس کے اندر ملوث ہو جاتے ہیں، اور بڑے بڑے تاجر اس میں ہم نے دیکھا سنا ہے کہ وہ اس میں ملوث نہیں ہوتے. یہ چھوٹی سطح کے لوگ زیادہ اس میں پھنستے ہیں اور ٹھیک ٹھاک اس کے عواقب ان کو اور نتائج ان کو بھگتنا پڑتے ہیں. ابھی جتنا آپ نے سنا ہے اس پر ایک مختصر سا تبصرہ اور بھی سن لیجیے. وہ یہ ہے کہ اس معاشیات اور اکنامکس اور تجارتی طریقہ کار اور اسلامی اور نبوی طریقہ ہے تجارت کے حوالے سے جو آپ نے سنا، پڑھا، بولا ہے، اس میں آپ نے دیکھا کہ رزق حلال، خرید و فروخت کے تفصیلی احکام، زمین کی مزارعت، شرکت، مزاربت، بینکاری، مزدوری وغیرہ جتنے احکام آپ نے سنے ہیں، یہ اسلامی تعلیمات ان موضوعات پر جس قدر
موجود ہیں، پوری دنیا کا کوئی اور مذہب کی حیثیت سے یہ باتیں گائیڈ نہیں کرتا، وہ ان کو کسی کا پرائیویٹ معاملہ قرار دے۔ اور خاص قابل توجہ گزارش یہ ہے کہ جس ہستی نے یہ ساری ڈیٹیل بتائی ہے اس کی عظمت کا کیا ٹھکانہ ہوگا، اور پوری دنیا کے اندر اس ہستی کو واقعی یہ حق حاصل ہے کہ ان کے قوانین کو تسلیم کیا جائے اور ان کے دیے ہوئے نظام کے سامنے سر تسلیم خم کیا جائے۔ میں آج کے اس سیشن میں آپ لوگوں کی تشریف لانے، اس سیشن کو منعقد کرنے، اور خصوصاً ہمارے بختیاری صاحب اور ان کی ٹیم جتنے یہاں پر موجود ہیں، اور میرے دائیں بائیں بیٹھے بڑے سینئر احباب تشریف فرما ہیں، اور ہمارے دوست اور بھائی ملک عبدالعزیز صاحب ہیں، ان سب کا میں تہ دل سے شکر گزار ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔